ٹھیک ہے، اور مطلب کہ وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہمیں، وہ کون سے پوائنٹ تھے جن کی وجہ سے ہمیں پاکستان کا مطالبہ کرنا پڑا۔ فرقہ وارانہ فسادات، فرقہ وارانہ فسادات مطلب اسٹوڈنٹ ہم لاسٹ ٹاپک میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، چھٹی، سنگٹن، محاسبہ، اس قسم کی بہت سی تحریکیں چلی ہوئی تھیں جو کہ مسلمانوں کو یہ چاہتی تھی کہ مسلمان جو ہیں یہاں سے ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے ان کی جو مسلمانوں کی جو زندگی ہے، مسلمانوں کی جو لائف ہے، وہ مطلب کہ زندگی عذاب بن چکی تھی۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے جو خون سے نا ہولی کھیلی جا رہی تھی، تو ہندوؤں کو روکنے والا اس وقت کوئی نہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس چیز سے مطلب اس چیز کے سدباب کے لیے ہمیں ہمارے ملک کی ضرورت تھی، ہمیں پاکستان کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، معاشرتی حالات، ٹھیک ہے، وہاں کے جو مطلب کہ معاشرتی حالات تھے، جیسے ہندو جو ہے وہ ذات پات، رنگ و نسل میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شودر جو جیسے شودر ہیں، ویش ہیں، کھشتری ہیں، برہمن ہیں، اس طرح کے لوگ وہ جو ذات پات میں ہیں، تو ذات پات میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس چیز کا خوف تھا کہ جو ہے آزادی کے بعد جو ہے ہندو جو ہے مسلمانوں کو دوسرے جو ہے درجے کا شہری بنا دیں گے اور اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے، تو اس لیے مسلمانوں کے معاشرتی حالات کے بیٹرمنٹ کے لیے ہمیں ہمارے ملک کی ضرورت تھی۔ مسلم زبان و ثقافت کا تحفظ۔ اب جو ہندو ہے یہ روز کا اردو ہندی جھگڑا جو شروع کر لیتے تھے، جس سے مسلمانوں کی زبان جو ہے اس کو بھی خطرہ تھا، اور ثقافت کو کیسے خطرہ تھا وہ تو آج کے حالات وہاں کے دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ اگر کوئی پردہ بھی نہیں کر سکتی، اگر کوئی پردہ کرتی ہے تو وہ اس کے اوپر برے جو ہیں اس کے ساتھ اس کو ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنی جو ثقافت اور جو زبان کے لحاظ سے بھی خطرہ تھا، تو اس لیے ہمیں اس کی جو ہے بقا کے لیے ہمیں اپنے ملک کی ضرورت تھی۔ دو قومی نظریہ، مسلمان کہتے تھے کہ جو ہندو ہیں، ہندو اور مسلمان دونوں الگ قوم ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی ہمیشہ تشخص کے قیام کے لیے، الگ تشخص کی شناخت کے لیے ہمیں، ہماری الگ تشخص کی شناخت کے لیے ہمیں ہمارے ملک کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، کانگریسی وزارتیں، ٹھیک ہے، 1937 اور 29 میں تک برصغیر میں کانگریسی وزارتیں قائم تھیں۔ اس دوران ہندوؤں نے جو اپنے اقتدار کا استعمال مسلمان قوم کو دبانے اور ان کو حقوق سے محروم رکھنے کے لیے کیا تھا، تو مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ آگے فیوچر میں بھی ہمیں اس قسم کا کوئی مطلب کہ سہنا پڑے ٹارچر، تو اس لیے انہوں نے اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں اسلامی نظام کا قیام۔ اسلامی نظام کا قیام، اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس اسلامی نظام کے قیام کے لیے ہمیں جو ہے اسلامی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنے پاکستان کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ٹھیک ہے، آگے آ جاتے قرارداد پاکستان۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں 23 مارچ 1940 کو لاہور کا جو تاریخی پارک ہے، جس کو ہم گریٹر اقبال پارک کے نام سے آج یاد کرتے ہیں، وہاں پہ ایک قرارداد پیش کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مسلمان، اور اس کی صدارت جو ہے قائد اعظم نے اس کی صدارت کی تھی، اور جو اور اس میں پورے پاکستان سے بڑے بڑے جو مسلمان لیڈر ہیں، مسلمان لیڈر اور مسلمان عوام نے جو ہے اس میں شرکت کی تھی، اور جس میں سے چند ایک کے نام جو ہیں اس اجلاس میں اس کو قرارداد لاہور کے نام سے اور نام دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور ایک قرارداد صوبہ بنگال کے رہنما جو ہے مولوی فضل الحق نے پیش کی تھی، اور زبردست نعروں کے ساتھ حاضرین نے اس کو منظور کر لیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اپنا منظر کا تعین کر لیا تھا۔ بڑا تاریخی دن ہے، ٹھیک ہے، اور اسی دن کی یادگار میں مینار پاکستان بنایا گیا تھا۔ قرارداد پاکستان کا پس منظر جو ہے، قرارداد پاکستان بھی اسٹوڈنٹ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، ناکامی کے بعد مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کو پرسکون ماحول نہیں ملا تھا، اس کو مطلب انہیں وہ آزادی نہیں ملی تھی،
تو اس آزادی کے حصول کے لیے، اس سب کے حصول کے لیے ہمیں جو ہے ہمارے جو بڑے مسلمان لیڈران تھے انہوں نے سر جوڑ کے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اکٹھے رہ کے بھی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کیا ہوا تھا اسٹوڈنٹس، لیکن یہ ہوا کہ جو ہندو ہے اس کی اجارہ داری تو ختم نہ ہونے والی تھی، اس لیے ہندو اجارہ داری سے چھٹکارے کے لیے بھی ہمیں جو ہے وطن کی ضرورت تھی، ہمارے وطن کی ضرورت تھی۔ علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں صدارت کرتے ہوئے خطبہ الہ آباد دیا تو انہوں نے شمال مغرب میں جداگانہ مسلم مملکت کے قیام کو مسلمانوں کا مستقبل ٹھہرایا۔ ٹھیک ہے، چودھری رحمت علی خان نے بحیثیت طالب علم 1933 میں مسلمانوں کے لیے ایک سے زیادہ آزاد مملکتوں کے قیام کی تجویز دی اور آپ اب نہیں تو کبھی نہیں میں بھی پیش کی، یعنی اپنے رسالے میں انہوں نے لکھا۔ ٹھیک ہے، سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں اپنے سالانہ اجلاس سے منعقدہ میں تقسیم کے حق میں قرارداد جو ہے منظور کی۔ قائد اعظم نے سید حسن ریاض مصنف پاکستان ناگزیر کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا 1930 میں ہی علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کی جدوجہد کا فیصلہ کر چکے تھے۔ 1940 تک تو قائد اعظم نے جو ہے ذہنی طور پہ جو لوگوں کو قوم کو رفتہ رفتہ تیار کیا تھا۔ قائد اعظم کا خطبہ صدارت آگے آ جائیں۔ قائد اعظم کا خطبہ صدارت کیا تھا؟ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے 1940 کے اس لاہور اجلاس کی میں صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں مسلمانوں کی جدوجہد کے لیے سمت کا تعین کر دیا تھا۔ اس خطبے کے اہم نکات جو تھے درج ذیل ہیں۔ ٹھیک ہے، قائد مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، ان کا اپنا ایک تشخص ہے۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان برصغیر ایک ملک نہیں، ایک ہندو مسلم تنازع جو ہے یہ فرقہ وارانہ نہیں بلکہ بین الاقوامی مسئلہ جس کا حل برصغیر میں ایک سے زیادہ ریاستوں کی قیام ہوگا۔ ٹھیک ہے، متحدہ برصغیر میں مسلمانوں کے حقوق کا محفوظ رہنے کا امکان نہیں۔ انہوں نے مختلف ملکوں کی تقسیم کی مثالیں دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ برطانیہ سے آئرلینڈ الگ ہوا، چیکوسلواکیہ بھی تقسیم کا نتیجے میں قائم ہوا۔ اگر جنوبی ایشیا کو دیکھا جائے تو تقسیم کر کے مسلمانوں کو جداگانہ مملکت بنانے کا حق دیا جائے تو یہ فیصلہ پوری طرح تاریخی اور منطقی اور جائز ہوگا۔ قرارداد کے بنیادی نکات کیا تھے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے فرسٹ آف آل حد بندی کے حساب سے بات کی تھی کہ مطلب کہ باہم متصل اکائیوں کی نئے خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے، شمال مغرب مشرق اور میں مسلم اکثریت والے علاقوں کو آزاد جو ہے مسلم مملکتیں قائم کی جائیں، برصغیر کی تقسیم کے علاوہ کسی دوسری تقسیم کو منظور نہیں کیا جائے گا۔ تقسیم ہو جاتی ہے تو ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلم اکثریتی علاقوں کے تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ آگے آ جاتے ہیں قرارداد پر عمل درآمد۔ قرارداد جو ہے یہ منظور ہونی تھی۔ اب جو ہندو پریس اور ہندو قائدین تھے انہوں نے اس کے مطالبے کے خلاف اظہار کرنا شروع کر دیا اور قرارداد کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کو اڑایا گیا۔ ٹھیک ہے، گاندھی اور ہندوؤں نے بالخصوص قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قطعاً مسترد کر دیا اور مسلم لیگ کو قرارداد لاہور پکار رہی تھی، لیکن ہندو پریس نے اسے طنزاً قرارداد پاکستان لکھنا شروع کر دیا اور مسلم قائدین نے ان نئی اصطلاح کو اپنا لیا اور آج اسے قرارداد پاکستان ہی کہا جاتا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا محمد ظفر احمد انصاری وہ علماء تھے جنہوں نے قرارداد کا بھرپور ساتھ دیا اور برطانوی پریس نے قرارداد کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ عام تصور تھا کہ تقسیم کی تجویز جو ہے مسترد ہو جائے گی، لیکن مسلمانان برصغیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا اور چند ہی سالوں بعد انہوں نے اپنی بے پناہ جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا۔